بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمیٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمیٹ جاتا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئی سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ اللہ جسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہنے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تہجد کے وقت جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا، اس وقت میں دل میں جو خیال آئے وہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ یوسف کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا ہے تو وہ تمہیں بھی جلدی ہی دنیا کے چھوٹے بڑے مشکلات سے نکال دے گا انشاءاللہ۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹتے دل اور بھیگی آنکھوں سے، اور اللہ تمہاری دعا پہ کن کہہ دے تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہارے ہر دعا پہ کن فرما دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پیارا ہے وہ گنہگار جو اپنے گناہوں پہ اس کے سامنے روتا ہے اور دکھی دل کے ساتھ اس سے توبہ کرتا ہے، جو اس کے رحم سے مایوس نہیں ہوتا، اس پہ رحم کر دیا جاتا ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور اعمال کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ سورہ یاسین۔ فجر نماز پڑھنے کے بعد سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ میں نے نم ہوتی آنکھوں سے کہا امی میں زندگی کی جنگ ہار گئی ہوں، تو امی نے مسکرا کر جواب دیا پیاری بیٹی، جن کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو وہ کسی بھی جنگ میں ہارا نہیں کرتے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائے اور الگ ہو جائے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بے کرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روحوں کو کمزور پڑتے تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری ذہن کی نسوں کو پڑھتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کر دو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم صبر کرو، بس صبر کرو اور صبر کرو۔ نیکی کا تکبر تو سب سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ نیکی کے بعد تو تقوی آ جانی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ نیکی کے بعد اپنے دل کی حالات کو چیک ضرور کیا کرے کہ تکبر آیا ہے یا تقوی۔ المیہ یہ ہے کہ طاقتور کے لیے کعبے کا دروازہ بھی کھولتا ہے اور عدالت کا بھی، مگر کمزور ان دونوں کے گرد صرف چکر ہی کاٹ سکتا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتے ہیں۔ تم اتنی یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلائل کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل سے انسان نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں بد دعا دینے کا وقت آئے وہاں صبر کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے جہاں جو ہمارے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی دیر کا مطلب انکار تو نہیں ہے، پھر کیوں سوچ لیا ہے کہ وہ نہیں سنے گا؟ بس اپنا یقین پختہ رکھو، وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ صرف اپنے اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا ہو، اس کا خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا کرے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید کرتا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چینٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ برا کرنے والے کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہے، پھر ایسے انسان کا اللہ کبھی برا ہونے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ صاف انکار کر دیا کریں مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسی جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ لوگ کہتے ہیں دوستی اتنی مت کرو کہ دل پر سوار ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ دوستی اتنی کرو کہ دشمن کو بھی پیار ہو جائے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دے ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں حیاداری اور دینداری ہے تو سمجھ لے آپ پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کوشش کرے جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہے، منافقت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حاسد پر چاہے ہزاروں احسان بھی کر لو مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے میں ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پر مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ایسی ہی کرم کی بارشیں برساتا رہے اور کثرت سے درود و پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔